اب اس حملے کے بعد پاکستان کے پاس دو آپشنز تھے. پہلا آپشن ادھر وی شوڈ ایکسیپٹ دس ہیجمنی، اس کو ہم تسلیم کر لیں، ہم نیوکلیئر وار کو اوورٹ کریں، ہم مان لیں کہ یہ ہندوستان ایک اس خطے پہ اس کی یہ سپریورٹی بن گئی ہے کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے ریاستی سطح پر انٹرنیشنل بارڈرز کو کراس کرے گا، اور وہ اپنی اس ہیجمنی کو منوانے کے لیے، اور جیسے ابھی سلمان غنی صاحب نے کہا، انہوں نے ٹھیک بات کی، آپ کا مقابلہ ایک ذہنیت سے، اور یہ ذہنیت بنیادی طور پہ ہندتوا کی سوچ ہے اور وہ اکھنڈ بھارت کی سوچ ہے. یہ صرف کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. نیو دہلی میں آپ ابھی جا کر سوشل میڈیا پہ یو کین اسکرول اٹ، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ نیو دہلی کی جو پارلیمنٹ بلڈنگ ہے اس پہ اکھنڈ بھارت کا میپ ہے، اور اکھنڈ بھارت وہ اشوکا ٹائمز تک لے کے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ جا کے وہ افغانستان کے کچھ حصے، پاکستان سارے کا سارا، کوسار سارا، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سب کو وہ اکھنڈ بھارت، ایک بھارت، اور اس کے ساتھ شیواجی مہاراج کی تصویر نیچے لگاتے ہیں. وہاں سے سورس آف اسٹرینتھ لیتے ہیں، اور یہ وہ سوچ ہے ہندتوا کی جس کو انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کی بلڈنگ پہ، جہاں پر مسلم، سکھ، عیسائی، جو کاؤنٹ، آپ وہاں پہ مختلف مذاہب گنتے جائیں، شاید میں پوری تفصیل نہ بتا سکوں، لیکن ہندوستان میں بسنے والے مذاہب کی تعداد بہت زیادہ ہے. وہ ہندتوا کی سوچ کے ساتھ، اکھنڈ بھارت کے اس فلسفے کے ساتھ پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں. ان کا پانی روکنا، ان کا پاکستان پہ حملہ کرنا، پہلگام کی وہ فرضی کہانی اسی طرح کی جیسی پلوامہ کی تھی، اور وہ یہ صرف پلوامہ تک نہیں، چھتیس گڑھ تک اس کی کہانی کا سفر جاتا ہے. جب یو ایس پریزیڈنٹ کا وزٹ اس ٹائم پر بھی تھا جب ایک اور اس طرح کی کانکاکٹڈ ایک سٹوری کریٹ کی گئی اور الیج پاکستان کو کیا گیا. اب یہ جو ایلیمنٹس ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ میں اپنے ملک میں خود 90,000 بندہ ماروں گا؟ میرے پاس تو یہ ایویڈنسز بھی ہیں کہ را ان کو فنڈ کرتی، میرے پاس یہ ایویڈنسز بھی ہیں جو میرے ویسٹرن بارڈرز میں سے آتے ہیں، وہ وہاں سے پیسے لیتے ہیں، اور پیسے دینے والے افغانستان میں بیٹھے، جن کا ذکر ابھی سلیم بخاری صاحب نے کیا کہ ایک بڑا ان ہولی نیکسس ابھی نظر آ رہا ہے، اور اس نے ایک اپنی کرتوت دکھا بھی دی ہے. تو وہ وہاں سے پیسے دیتے ہیں. انڈین را اینڈ انٹیلیجنس ونگ، جو ریسرچ انٹیلیجنس ونگ ہے، وہ ان کو فنڈ کرتا ہے. یہاں پر کلبھوشن پکڑے جاتے ہیں. یہ ایک دو رات کی بات نہیں، یہ تو کئی ایک دہائی سے چلتی کہانی کا قصہ ہے. یہ دہشت جو راج پاکستان میں کر رہی ہے، مجھے بتائیں، ہائی کورٹ کے باہر میں نے بلاسٹ خود سروائیو کیا ہے فیو منٹس کے ساتھ. میں ایک دن اپنی مال روڈ کے آفس میں تھا تو مجھے پتا چلا میرے بالکل نیچے پلازا ہوٹل کے سامنے بام بلاسٹ ہو گیا. پہلے میں سنتا تھا کسی کوئٹہ میں کوئی بام بلاسٹ ہوا ہے جو میرے سے بڑا ڈسٹنٹ ہے. میں سنتا تھا کہیں مائن پھٹی ہے، کہیں دیٹ از ان سم ٹرائبل ایریا جو بڑا ڈسٹنٹ ہے میرے سے. تو میں دیکھتا تھا، میں سنتا تھا، میرے سے دور یہ باتیں ہو رہی تھیں. پھر میں نے وہ بلاسٹ اپنی خانقاہوں میں، مدارس میں، مساجد میں، اسکولوں میں، آئی ہیو سین دیٹ APS آن مائی ہینڈس. چھوٹے معصوم بچوں کی شہادتیں. کیا میں دہشت گردی کر سکتا ہوں جو خود اس کا وکٹم ہے؟ اگر آپ آج یہ سمجھتے ہیں کہ ان متروک باتوں پر، ان متروک دلیلوں پر، اس میں میں I will say that unless there was an evidence، ہندوستان کے پاس کوئی مقدمہ نہیں تھا پاکستان پہ حملہ کیا. اور آج پھر جب اس نے یہ حملہ کیا، افواج پاکستان نے ایک ایسا ریزولو دکھایا، ایک ایسی ان پیرلل بریوری دکھائی جس کا کوئی مقابل نہیں. پاکستان کی افواج نے وہ اسکل سیٹ دکھایا، پاکستان نے وہ اپنی ٹیکنالوجیکل سپریورٹی دکھائی، پاکستان نے اپنے ریسٹرینٹ کو پہلے دنیا کے سامنے پروو کیا. گورنمنٹ نے اپنی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے ساتھ پوری دنیا کو باور کرایا. تقریباً 100 سے زیادہ ممالک کے وزرائے خارجہ، 100 سے زیادہ ممالک کے ہیڈ آف دا اسٹیٹس کو لکھے گئے مراسلے، بھیجی گئی تحریر، بھیجے گئے ڈوزیز، ڈیٹیلز دی گئیں. ان سب میں پوری دنیا کے سامنے پاکستان نے اپنا سفارتی محاذ پر زبردست طریقے سے مقدمہ لڑنے کے بعد، اور ود ان ٹائم، دیر نہیں کی،
اور اتنا مؤثر جواب. S-400 دنیا کا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے. اس کی ایک بیٹری کی کاسٹ بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ پوری کی پوری ایک بریگیڈ فارمیشن کی پوری تعداد سے زیادہ 1 بیٹری کاسٹ ان دیٹ. وہ بیٹری کی تعداد کتنی تھی جو ڈسٹروائے ہوئی ہیں یہ تو ڈیٹیلز جب آئیں گی اور چلیں گی پتہ, لیکن محتاط اندازے کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیٹ ایئر بیس اینڈ دیٹ ٹوٹل ڈیفنس سسٹم ہیز بین ڈسٹرائڈ. اس کو اب انٹرنیشنل کمنٹیٹرز جو ان کے ساتھ منسلک ہیں, جو دنیا کے اندر ایئر کرافٹس کی اور وارشپ مشینز کی اور ریڈار سسٹمز کی تحقیق کرتے ہیں, ان کے مؤثر ہونے کی, ان کے کارگر ہونے کی, ان کی تفصیل چھاپتے ہیں دنیا کے مختلف پیپرز میں. اب وہ یہ تفصیل دے رہے ہیں کہ S-400 کی ڈسٹرکشن از اے کیس اسٹڈی ان دس وار. اٹ ہیز بین ڈسٹرکٹڈ. تو یہ رافیل طیارے یہ ہمیں بتایا گیا تھا, خود مودی صاحب نے ان کا ذکر کیا تھا, اس لیے یہ ان کی اہمیت زیادہ سامنے آئی. لیکن اسٹانشنگ ڈیٹیلز ہیں. اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا لیٹسٹ جنریشن سپر سوفسٹیکیٹڈ وار پلین جو نہ تباہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی صلاحیت رکھتا ہے کہ اپنے مد مقابل کو چند لمحوں میں بڑی سرعت کے ساتھ اس کو وہ بالکل آؤٹ آف یوز کر سکتا ہے. اور اس کی قیمت کا اندازہ کریں 63,000 کروڑ انڈین روپی ہے. پاک روپی میں وہ اٹ ایکسیلز دین مور دین 144,000 کروڑ روپیز. اور یہ 267 ملین US ڈالر کا جہاز ہے. اور جو پاکستانی فائٹرز ان کو لڑنے گئے ہیں, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسپلین دوز جیٹس جو ہمارے گئے ہیں JF, ان کے متعلق آپ سب جانتے ہیں. وہ ٹیکنالوجی پاکستان نے بڑی اپنی جاں فشانی کے ساتھ اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بہت سے ڈفرینٹ چیزوں میں پیسہ دینے کے ان سارے مراحل کو روک کر اپنی ایک سپریورٹی قائم کی ہوئی ہے. وہ سپریورٹی آج آپ کے دفاع وطن میں کارگر ثابت ہوئی. اگر میرے پاس یہ صلاحیت نہ ہوتی, میری ایئر بیس کامرہ ان جہازوں کو بنا نہ رہی ہوتی, میرے پاس یہ صلاحیت نہ ہوتی کہ میرے یہ جہاز دفاع وطن میں اتنی سوفسٹیکیٹڈ مشینری کو, کیونکہ کچھ چیزیں شاید از بیونڈ مائی مینڈیٹ ٹو اسپیک اباؤٹ, لیکن اٹ از آن دا سوشل میڈیا, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کیا ویریسٹی ہے کیا نہیں ہے, اینڈ اٹ از ان دا میڈیا آلسو, بٹ اٹ از ویری رائٹفلی رپورٹڈ. اب یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں, کیا مجھے کوئی بریفنگز دی گئی ہوں گی؟ مائی میڈیا ہیز رپورٹڈ دیٹ. میں یہ آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ جیسی خبریت آپ نے دی, میرا یہ ماننا تھا, اور میں قاری ہوں ان چیزوں کا, میں پڑھتا ہوں ان کو, دیکھتا ہوں کہ جنگوں میں سب سے پہلا قتل جو ہوتا ہے وہ سچ کا ہوتا ہے. دوسرا میں یہ مانتا ہوں کہ صحافتی سرحدوں کی حفاظت جنگوں میں ضرور پامال ہوتی ہے. یہ میں تسلیم کرتا ہوں. آفٹر آل دا پیپل دوز ہو آر رپورٹنگ, ان کی پیٹریوٹزم بھی ہوتی ہے, ان کی ایک نیشنل اسپرٹ بھی ہوتی ہے, نیشنلزم بھی ان کے اندر ہوتی ہے. لیکن میں پاکستان کی صحافتی برادری کو بالعموم, میں کسی ایک کا نام لے کر نہیں, میں سب کو ہر طرح کی صحافت سے منسلک, چاہے وہ پرنٹ کی ہے, چاہے وہ ٹیلی ویژن کی ہے, چاہے سوشل میڈیا پہ کچھ صحافی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ کام کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ کی انتہائی ذمہ دارانہ آپ نے اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کی. آپ نے لوگوں تک حقائق کو بھی پہنچایا, آپ نے وار مونگرنگ نہیں کی, آپ نے ہیٹ انسٹل نہیں کیا, آپ نے اس کلیویج کو فردر ڈیپن نہیں کیا, آپ نے اپنی نیشنلزم کا اظہار کیا, آپ نے اپنی پیٹریوٹزم کا اظہار کیا, لیکن حقائق کو سامنے رکھ کے سچ کو سچ کہہ کر پاکستان کی صحافت کی مقدار کو آج دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کردار بڑا جاندار تھا, اور آپ سب اس بات پر مبارکباد کے مستحق ہیں. جو قرارداد ابھی اعظم چودھری صاحب نے جن نکات کا ذکر کیا ہے, مجھے آپ کے دوست ملتے رہتے ہیں,
No saner mind can be against the freedom of expression. Yes, the freedom of expression is the key and the lifeline for the democracy. इसमें कोई दो राय नहीं. जबरी गुमशुदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. अगर ये होती है तो ये बिल्कुल गलत है. अगर कुछ कवानीन जो सहाफत के ऊपर कदगन लगाते हैं वो बने हैं तो गलत बने हैं. अब जैसे पीका का लॉ है, तो मेरे पास कुछ आपके जर्नलिस्ट आए, तो मैंने वो ड्राफ्ट उनके आगे रखा. मैंने कहा कि मैं समझना चाह रहा हूं कि जो नया लॉ है, पीका का लॉ क्या कहता है. पीका का लॉ, ये 3 आर्टिकल्स हैं जो मेरे सामने हैं. ये कहते हैं कि अगर इफ एनीबडी क्रिएट्स अ डॉक्टर्ड और अ चीटेड और अ फैब्रिकेटेड वीडियो, he takes my head or she takes my head. It is somebody else's body. It is somebody else's dubbed voice, and it is posted on my face. Then where do I go? There is no law. तो मैंने आपके सहाफियों से कहा कि आप बैठें, इस पर बात करें, डायलॉग होना चाहिए. शजरे ममनुआ मत कहें किसी चीज़ को. आप बैठें, डायलॉग का रास्ता खोलें. आपके मुफादात होंगे, होने चाहिए. आप सहाफ़ी हैं, आपकी ग्रोहबंदी भी है, होनी चाहिए. ये हेल्दी है, कोई इसमें शक नहीं है. लेकिन बुनियादी मकसद आप सबका एक है, और हमने ये टेस्ट पास किए हैं. ये टेस्ट हमने इस जंग के मौके पे पास किए हैं. मैं आपको समझता हूँ कि यू हैव पास इट विद फ्लाइंग कलर्स. आपके पॉलिटिकल लोगों ने पास किया है, आपकी कौम ने पास किया है. इतनी हॉरिबली डिवाइडेड पोजीशन थी कि मैं खुद उसका विक्टिम रहा हूँ. इतनी हॉरिबली डिवाइडेड क्लीवेज थी, इतनी डीपन्ड क्लीवेज थी कि इसको समझा नहीं जाता था कि कैसे इसको काटा जाएगा, इस पूरी तकसीम को. लेकिन एट दिस कॉल ऑफ नेशनल यूनिटी पूरी कौम मुत्तहिद होकर खड़ी हुई. तो इसमें मेरी आपसे ये है कि बिल्कुल ये जो बुनियादी बातें हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं. गलत मुकदमात किसी पर कायम नहीं होने चाहिए. ये किसी के ऊपर कोई जबरी गुमशुदगी एक बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं होनी चाहिए. और कवानीन जो सहाफत पे कदगन लगाएं वो भी नहीं होने चाहिए. तो आप सब हजरात का मैं शुक्रिया अदा करते हुए